السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پا سکو. اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے. اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کر کے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سو یوں اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اور نعمت ذکر کی ہے کہ اے بنو اسرائیل، یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کی. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا تھا اور 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا تھا، تو یہ 40 دن ہو گئے تھے. 40 دن کا وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی. وہ کتاب تورات تھی. تو یہاں وہی اللہ رب العالمین نے نعمت ذکر کی ہے کہ دیکھیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دی. فرقان کتاب دونوں ہم مانا ہے. اسے قرآن کو بھی قرآن کہا جاتا ہے، کتاب کہا جاتا ہے، اور فرقان بھی کہا جاتا ہے، نام ہے. فرقان وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرے، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرے. ایسے ہی فاروق اسی سے ہے، عمر فاروق کہا جاتا ہے کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والے تھے، نڈر ہو کر کے. یہاں وہی ذکر ہے کہ فرقان اور کتاب دی، اور کتاب کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی ہے، وضاحت کرنے والی ہے. کیوں دی؟ کیوں کتاب دی؟ لعلکم تہتدون. دیکھیے اللہ رب العالمین معلوم ہوتا ہے کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتا. لعلکم تہتدون، کتاب اس لیے دی تاکہ تم ہدایت پا سکو، ہدایت کی راہ پر چل سکو اس کے ذریعہ، اس کی رہنمائی میں. آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جب بچڑے کو ان لوگوں نے معبود بنا لیا، بنو اسرائیل نے سامری کے بہکاوے میں آ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی. اختصار تھا، اور یہاں تفصیل ہے کہ کیسے توبہ قبول کی، اللہ نے ڈیٹیل بتایا ہے. یہاں کہا یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر کے، تو تم اپنے خالق کی طرف کیا کرو؟ رجوع کر کے توبہ کرو. اور توبہ کی صورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے توبہ کی صورت ان کی یہ بیان بنائی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تم نے ظلم کر لیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر کے. معبود تو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے. حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا. تو تم کیا کرو؟ ظلم کر لیا ہے تو تم ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ تمہاری توبہ کی صورت ہے. اس طرح تمہیں اللہ رب العالمین معاف کرے گا. آگے اللہ رب العالمین نے کہا یہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکم خیر لکم عند بارئکم. تمہارا ایک دوسرے کا قتل کرنا توبہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ آپشن تمہارے لیے بہتر ہے. قتل کی بات کی جا رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو، اور اس کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے کیسے بہتر ہے. اللہ کی بات ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ایسا تم کرو گے تمہارے لیے بہتری ہے. اس میں تو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ تھوڑا ٹھہر کر کے تو یہاں پہلے پیچھے آپ دیکھیں، یہاں اللہ رب العالمین نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ.
تو لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، لیکن یہ خودکشی ہے، اور خودکشی تمام شریعتوں میں ناجائز اور حرام رہی ہے، تو یہ معنی نہیں ہو سکتا، یہ معنی نہیں ہو سکتا۔ تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ معنی نہیں بیان کیا، لفظی معنی تو یہ ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خود کو قتل کر ڈالو، لیکن کہہ رہے ہیں کسی بھی مفسر نے، تفسیر کرنے والے کسی بھی سلف سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ خودکشی ہے، اور خودکشی تمام شریعتوں میں حرام رہی ہے، جائز نہیں رہی ہے، تو یہ معنی نہیں مراد ہو سکتا، بلکہ یہ معنی مراد ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو بہرحال یہاں مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ یہ آپشن اللہ رب العالمین نے دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تو اس طور پر تم کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے ہاں پاک ہو جاؤ گے، توبہ تمہارے اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین دیکھیے آزمانا چاہتا تھا کہ یہ بات تم مانو گے یا نہیں مانو گے، تو ان لوگوں نے پچھتاوا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے، ڈانٹا سمجھایا تو پچھتاوا ہوا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی توبہ کی صورت پوچھ لو، کیسے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی توبہ قبول کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بتاؤ تم جاؤ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس طور پر اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی بات مان لی، یہی ان کا توبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مان لی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دیکھیں ان کے ہاں ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا جذبہ کتنا ہے، مان لیا، ایک دوسرے کو قتل شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہا ارے یا کیسے ایک دوسرے کو قتل کیوں کریں، نہیں، اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بہتر کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے، ایک انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا ہوا ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے کرتے مر جاتا ہے، اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ گواہی آتی ہے ایسی صورت میں تمہارے لیے کامیابی ہے، ایسی صورت میں تمہارے لیے کامیابی ہے، تو بہتری نہیں اس کے لیے بہتری یہی ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں انجوائے کرنا، عیش کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کر لے، آخرت کے لیے یہاں اپنا کچھ سامان تیار کر لے تاکہ وہاں کامیاب ہو سکے۔ اور اگر اسے یہ ضمانت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اس طور پر ایک دوسرے کو قتل کرو گے تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا، بہتر ضمانت دی جا رہی ہے، تو آپس میں ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا، تو جو مر گئے ایک طرح سے وہ کامیاب ہو گئے، بہتری ہوگی ان کی۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین دیکھیے، ہم قرآن نصوص کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا دارانہ نظریے سے نہ دیکھیں، عیش پرستی کے ناحیے سے نہ دیکھیں۔ دنیا میں ایک انسان جینا چاہتا ہے، جینے کی اچھا رکھتا ہے تاکہ دنیا سے فائدہ اٹھائے، دنیا میں نام کمائے، دنیا ہی میں سب کچھ کرے، اس ناحیے سے نہ غور کرے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس ناحیے سے غور کرے، تو باتیں ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ان کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتر ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو جو لوگ قتل ہوئے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ بچے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ شرک کیے تھے، شرک، اور شرک اللہ رب العالمین اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے اگر انسان اسی حالت میں مر گیا، اگر اسی حالت پر مر گیا تو اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے شرک جیسا گناہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کا آپشن دے رہا ہے، ایسی بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی حالت میں مر جاتے، توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشتا، تو دنیا کی زندگی سب خراب ہو جاتی، برباد ہو جاتی ہے۔ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک دوسرے کو قتل کیا، تو کچھ لوگ قتل ہوئے، بتایا جاتا ہے مفسرین کرام کہتے ہیں 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے، 70,000 کی تعداد میں لوگ قتل کر دیے گئے اسی جرم میں، تاکہ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درخواست کی، یہ تو بہت ساری تعداد میں قتل ہو رہے ہیں، اس طرح تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم بچے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ ہاں جو لوگ قتل کیے گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہوئے، اور جو لوگ باقی بچے ہیں اللہ کا حکم مان کر کے قتل کرنا چاہتے تھے ایک دوسرے کو، اللہ کا حکم مان کر کے، اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی زندہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو 70,000 کی تعداد میں قتل ہوئے، اور باقی جو بچے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ معلوم ہوا
کہ ایک بڑی تعداد بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی تھی. آپ سوچیے 40 دن کی غیر حاضری میں ایک بڑی تعداد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بچھڑی کی پرستش میں مبتلا ہو گئی تھی. اللہ محفوظ رکھے اس طرح کی شرک سے. دیکھیے اللہ نے پھر ان کو موقع دیا, توبہ قبول ہوئی. فتاب علیکم, اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی. یہ نعمت ہے, یہ نعمت. توبہ قبول کرنا, ہر ایک کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول کر لی. دیکھیے جو غزوہ تبوک سے 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے, تو 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بائیکاٹ کر دو. بائیکاٹ کر دیا گیا. 40 دن تک بائیکاٹ, سلام کا جواب بھی نہیں دیتا کوئی. 40 دن کے بعد حکم آتا ہے کہ کہہ دو اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں. فرما برداری. دیکھیے غلطی ہوئی تھی, احساس ہے, احساس رہنا چاہیے. غلطی ہوئی تھی, احساس تھا. تو کیا کہتے ہیں, کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کا حکم ہے اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ, تو کیا یہ حکم اس لیے ہے کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں؟ دیکھیے اللہ کی فرما برداری. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں حکم دے رہا ہے, 40 دن تک تو کہا بائیکاٹ رہو, پھر کیوں حکم دینا چاہ رہا ہے کہ بیویوں سے؟ اعتراض نہیں, کیوں غلطی ہوئی ہے, احساس ہے, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ چاہتے ہیں. توبہ جو چاہتا ہے اسے برداشت کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, اور آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اسے جھیلنا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے, طلاق دینے کا حکم دیا ہے, یا کیا حکم دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, طلاق دینے کا نہیں حکم ہے, بلکہ ان سے الگ تھلگ رہنے کا حکم ہے. اس طرح 50 دن مکمل ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین توبہ قبول فرماتا ہے. تو یہ اتنے خوش ہوتے ہیں, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی, خوش ہو جاتے, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ ہے دیکھیے خوشی, جب توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو خوشی یہ ہوتی ہے. لیکن دیکھیے توبہ کس کی قبول ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں, اس لیے کوشش کرتے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بار بار غلطیاں ہو جائے, توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. انہ هو التواب الرحیم. توبہ کرو, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, ساتھ ہی ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا. آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے گا, اور رحمت کے بغیر آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. اللہ کی فضل کے بغیر, رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو کیا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے تو توبہ کرو, اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین سے رحمت بھی طلب کرو. تو دیکھیے اس آیت میں بہت ساری خیر کی چیزیں موجود ہیں, سمجھنے کی چیزیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہو جائیں ہمیں توبہ کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ.